السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 108 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں قانون شہادت سے متعلق ہی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو پیچھے آیت چل رہی ہیں یہ قانون وصیت و شہادت سے متعلق ہی ہیں۔ سابقہ آیت میں قانون شہادت بیان کیا گیا کہ اگر معلوم پڑ جائے کہ دو گواہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے تو پھر جائز حق و دعویٰ رکھنے والوں میں سے دو گواہوں کی گواہی لی جائے۔ یہ پیچھے بات ہوئی نا کہ وہ جو دو گواہ تھے جنہوں نے جھوٹی گواہی دی، اب ان کے بدلے میں دو اور گواہ کھڑے کیے جائیں جو جائز حق و دعویٰ رکھنے والوں میں سے ہوں یا ان کے زیادہ قریبی ہوں، جو سارے حالات واقعات کو اچھی طرح سے جانتے ہوں اور صحیح گواہی دے سکتے ہوں، تو ان کو پھر گواہی کے طور پر کھڑا کیا جائے۔ پیچھے یہ بات ہوئی نا، اب اسی سلسلے میں اس آیت کے اندر مزید پھر وضاحت ہو رہی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 108 الفاظ ہیں: ذالک ادنیٰ، یہ قانون میں گواہی پر گواہی لینے کی گنجائش زیادہ قریب ہے۔ ادنیٰ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ قریب، کہ یہ زیادہ قریب ہے۔ کیا؟ قانون میں گواہی پر گواہی لینے کی گنجائش یہ رکھی گئی ہے۔ یہ گنجائش ظاہر ہے کہ ہر طرح کے انسان ہیں، ہر طرح کے حالات ہیں۔ کوئی دو گواہ جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں، اگر وہ دے دیں اور یہ تصدیق ہو جائے تو پھر کرنا کیا ہے کہ ان کی جگہ پر دو اور گواہ لیے جائیں جو جائز حق رکھنے والوں کے زیادہ قریب تر ہیں، جو ان کے حالات کو زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور بیان کر سکتے ہیں، پھر ان کو گواہ کے طور پر کھڑا کیا جائے۔ اگلے الفاظ ہے کہ ان یاتوا بالشہادۃ، اس کے کہ وہ گواہی دیں۔ تو یہ جو گنجائش رکھی گئی ہے اس لیے رکھی گئی ہے کہ دو اور گواہ لے کے جو جائز حق رکھنے والے کے زیادہ قریب ہوں ان سے متعلق وہ گواہی دیں۔ اور اگلے الفاظ ہیں کس قسم کی گواہی دیں؟ اگلے الفاظ علی وجہہا، حقیقت پر مبنی، حقیقی مقصد کے مطابق۔ تو یہ جو وجہ ہے نا، اس کا مطلب یہ شکل بھی ہوتی ہے لیکن اصل ہوتا ہے اس کا مقصد۔ تو حقیقت پر مبنی وہ گواہی دیں، حقیقی مقصد کے مطابق وہ گواہی دیں، کہ جو گواہی کا مقصد ہے وہ پورا ہو، کہ حق کو اس کا حقدار کو اس کا حق ملے، یہ ہے گواہی کا مقصد۔ اور اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ او یخافوا، یا کم از کم وہ ڈریں، یعنی کوئی بھی جو گواہ ہیں، گواہی دینے والے، ان کو اتنا خوف ہو کہ دوسری گواہی کی گنجائش قانون کے اندر ہے، اگر ہم نے کوئی غلط بیانی کی تو پھر جو جائز حق رکھنے والے ہیں ان کے لوگوں میں سے ان کے مقابلے میں پھر گواہ کھڑے کیے جائیں گے، وہ جب صورتحال کو صحیح طور پر اس کی گواہی دیں گے تو پھر ان کی گواہی جھوٹی ثابت ہوگی۔ کم از کم اتنا ان کو ڈر ہونا چاہیے۔ یہ جو گواہی کے اوپر جو گواہی دینے کی جو گنجائش ہے، اس سلسلے میں قرآن بات کر رہا ہے کہ گواہوں کو یہ اتنا خوف ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے جھوٹی گواہی دی تو پھر دو اور گواہ کھڑے کیے جائیں گے جن سے ہماری گواہی جھوٹی ثابت ہو جائے گی اور ہم مجرم ثابت ہوں گے۔ یہ چیز یہ ہے او یخافوا۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے؟ یہ خوف کس چیز کا؟ کہتا ہے ان ترد ایمانہم، اس سے کہ ان کی جھوٹی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ یہ خوف ہونا چاہیے گواہوں کو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ گواہی پر گواہی کی گنجائش قانون میں رکھی گئی ہو، جو کہ قرآن کے اندر رکھی گئی ہے، اللہ نے رکھی ہے، تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ تو اس سے کہ ان کی جھوٹی قسمیں رد کر دی جائیں گی۔ اور آگے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ بعد ایمانہم، ان ورثاء کی سچی قسموں کے بعد، کہ جب ان دو گواہوں کی گواہی جھوٹی ثابت ہو جائے گی اور دو اور گواہ کھڑے کیے جائیں گے، وہ صحیح گواہی دیں گے، تو کہتا ہے کہ یہ خوف ان گواہوں کو ہونا چاہیے تاکہ گواہ جو ہیں وہ سچ بولیں اور صحیح گواہی دیں۔
اس کے بعد پھر آگے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ کے قوانین کی پابندی کرو، ان کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو۔ یہاں پر یہ لفظ اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ قسم کا معاملہ ہے، قانون شہادت کا مسئلہ ہے کہ شہادت جو دینی ہے اس میں تقوی ضروری ہے۔ یعنی تقوی میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے قوانین کی پابندی، اللہ کے قوانین کے اوپر ڈٹے رہنا اور ان کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنا۔ اگر یہ چیز ہو تو پھر کوئی جھوٹی گواہی نہ دے۔ اس لیے یہاں پر تقوی کو لایا جا رہا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، انسانوں کے اندر تقوی ہونا چاہیے۔ اور تقوی کے ساتھ آگے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ وَاسْمَعُوا، اور تم غور سے اللہ کی قوانین کو سنو، غور سے سنو کہ اللہ کے قوانین ہیں کیا، ان کو غور سے سنو اور ان کے مطابق اپنی زندگی کے معاملات جو ہیں، اپنی زندگی کے امور کو سر انجام دو۔ اور اس سلسلے میں اللہ کا قانون کیا ہے وہ بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ اللہ زبردستی کسی کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ جو تقوی اختیار نہ کرے، یعنی اللہ کے قوانین کی پابندی نہ کرے، اللہ کی قوانین کی پابندی کے خلاف ورزی کرنے کے جو تباہ کن نتائج ہیں ان سے بھی وہ خوف زدہ نہ ہو، ان سے بھی نہ ڈرتا ہو، اللہ کے قوانین کو غور سے نہ سنتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت تو نہیں دے گا۔ ظاہر ہے انسانوں نے ہدایت تو خود لینی ہے، اللہ نے تو گائیڈنس دینی ہے۔ اب انسانوں کے اختیار میں ہے کہ وہ اللہ کی رہنمائی کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو پھر ان کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اگر نہیں کرتے تو پھر ان کی زندگی ناکام ہو جائے گی، بلکہ ان کے لیے تباہی کا باعث بن جائے گی۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی اللہ زبردستی سیدھی راہ نہیں دکھاتا، راہ دکھا دی ہے، لوگوں نے اب چلنا خود ہے اپنے اختیار اور ارادے سے، زبردستی نہیں چلاتا وہ، کیونکہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے۔ اپنی اختیار سے، اپنی مرضی سے اللہ کے قوانین کو غور سے سننا اور ان کے اوپر عمل کرنا، صحیح راستے کے اوپر چلنا، یہ انسانوں نے خود کرنا ہے۔ گائیڈنس اللہ دے گا اپنی کتاب کے اندر، لیکن اس سے رہنمائی انسانوں نے خود لینی ہے، اس کے اوپر عمل بھی انسانوں نے اپنی مرضی سے خود کرنا ہے، اس میں زبردستی کا کوئی معاملہ نہیں۔ اور آیت کے آخر میں ہے، کہتا ہے کہ القوم الفاسقین، نافرمان قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ زبردستی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ کس کو؟ نافرمان قوم کو، کہ جو فاسقین ہو جائیں، جو قوم فاسق ہو جائے، فسق کی راہ اختیار کر لے۔ فسق ہوتا ہے کوئی قوم اپنے پیٹرن میں نہ رہے۔ اللہ نے انسانوں کے لیے جو پیٹرن بنایا ہے، جو دیا ہے، وہ اپنی کتاب کے اندر اس پیٹرن میں نہ رہنا، جو سانچہ دیا ہے انسانیت کا، اس سانچے میں خود کو نہ رکھنا، اس سے باہر نکل جانا، اپنی جو خود غرضی کے لیے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے اس سانچے، اس پیٹرن میں نہ رہنا، اور اپنے مفاد پرستی کی راہوں پہ چلنا، اور جو اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہو وہی کرنا، اس سے چاہے بعد میں خود اس کو اپنے کو نقصان ہو یا پورے معاشرے کو نقصان ہو، اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اپنے پیٹرن سے نکل جانا۔ اللہ کا قوانین پر مبنی جو دین ہے وہ ایک پیٹرن ہے ہمارے لیے، اس سے باہر نکل جانا یہ فسق ہے۔ ایسے کرنے والے فاسقین ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اپنی مفاد پرستی کی راہوں پر چلتے ہیں تو وہ پھر اس پیٹرن سے باہر نکل جاتے ہیں۔ وہ ہوتا ہی اسی وقت ہے جب اس پیٹرن سے باہر نکلا جائے۔ تو جب اس پیٹرن سے باہر نکلیں گے جو دین کا پیٹرن ہے، دین اللہ کا پیٹرن ہے، تو پھر انسان کی اپنی مفاد پرستی کی راہیں ہیں، اس کے اوپر وہ چلتا چلا جائے، اس سے پھر اس کو منزل نہیں ملے گی، اس کو عافیت نہیں ملے گی۔ جتنا وہ اس مفاد پرستی کی راہوں پر چلے گا اتنا ہی وہ اپنی صحیح منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔
تو یہ ہے قانون شہادت سے متعلق اللہ کے قوانین کی آیات، ان کو غور سے سمجھنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بنانا، ان کو لاگو کرنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔